سے بھری ہوئی یہ کہانی میری اور میرے دوست کی ہے، اور آج بھی جب ہم اس رات کو یاد کرتے ہیں تو میرا دل حلق میں آ جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے باہر ایک پرانا قبرستان تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو روحیں بھٹکتی ہیں۔ ایک دن ہم نے بہادری دکھانے کے لیے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ان باتوں کو صرف جھوٹی کہانیاں سمجھا اور اندھیری رات میں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ جیسے ہی ہم قبرستان کے قریب پہنچے، ایک شدید خاموشی نے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہوا رک سی گئی تھی اور ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ قبریں جو دن میں بے جان لگتی تھیں، رات کے سناٹے میں خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ اچانک میرے دوست علی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، کیا تم نے وہ دیکھا؟ میں نے پوچھا، کیا دیکھا؟ اس نے اپنی انگلی ایک پرانی قبر کی طرف بڑھائی جس پر ایک سوکھا درخت لگا ہوا تھا۔ اس درخت کی شاخیں ایسی لگ رہی تھیں جیسے ہڈیاں باہر نکل رہی ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گہرا سیاہ سایہ آہستہ آہستہ اس قبر سے نکل رہا ہے۔ وہ صرف ایک سایہ نہیں تھا بلکہ اس کی شکل دھیرے دھیرے بدلتی جا رہی تھی۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ درخت سے بھی اونچا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ سایہ ہوا میں تہرتا ہوا ہمارے قریب آ رہا تھا۔ اس کی آواز سنائی دے رہی تھی جو ایسی تھی جیسے ہزاروں چیخیں ایک ساتھ مل کر بول رہی ہوں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم میرا سکون کیوں خراب کر رہے ہو؟ ہم دونوں خوف سے کانپ رہے تھے اور ہمارے جسم بے حس ہو چکے تھے۔ ہم بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہمارے پاؤں زمین میں چپک چکے تھے۔ اس سائے نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا جو ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمیں محسوس ہوا جیسے کوئی ہمیں چھو رہا ہو اور ہمارے جسم میں سے زندگی کھینچی جا رہی ہو۔ اچانک میرے دوست نے زور سے اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا، زور زور سے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ وہ سایہ چیخ مار کر پیچھے ہٹا اور تیز ہوا کا جھونکا آیا جس میں ایک بدبو اور ٹھنڈ تھی۔ وہ سایہ پیچھے ہٹ گیا لیکن وہ مکمل طور پر غائب نہیں ہوا۔ وہ قبرستان کے اندر موجود ایک پرانے برگد کے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں اب بھی ہماری طرف دیکھ رہی تھیں اور اس کی مسکراہٹ اور بھی خوفناک ہو چکی تھی۔ ہم اس لمحے کو ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور گاؤں تک بھاگتے چلے گئے۔ ہمیں ایسا لگا جیسے وہ سایہ ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ جب ہم گاؤں پہنچے تو لوگ ہمیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ہمارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور ہماری سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس رات کے بعد ہم نے کبھی قبرستان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ خوفناک رات آج بھی میرے خوابوں میں آتی ہے اور وہ خوفناک سایہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کچھ چیزیں صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقت میں موجود ہوتی ہیں۔